نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ البقرہ آیت نمبر 15 سے اس کا ترجمہ و تفسیر شروع کریں گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 15، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ پاک کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح لفظ دہرایا جاتا ہے، جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ آیت نمبر 16، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے، یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ پاک نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہ کھولی، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں کہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر لیا۔ آیت نمبر 17 اور 18، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ترجمہ کنز العرفان، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے گنگے اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ پاک نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا، ان کا انجام حسرت و افسوس اور حیرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکی اور گرج چمک ہے۔ یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی۔ حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے بارش۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی، اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متعدد رہتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں، اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان کا ہوتا ہے۔ منافقوں کی اسی طرح کی حالت سورہ نور کی آیت نمبر 48 اور 49 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ پاک چاہتا ہے اور جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے۔ ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے اور ہر شے اللہ پاک کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے اس سے اللہ پاک کے ارادے اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ پاک کی ذات و صفات واجب ہیں، اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو جائے یا معاذ اللہ جھوٹ بولے۔ یاد رہے کہ ان چیزوں کا اللہ پاک کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص و کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہو سکیں۔ ناظرین، آج آپ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 15 سے 20 تک جو ہے یہ ترجمہ و تفسیر آپ نے سماعت فرمایا۔ یہاں پر ابتدا میں جو بات کی گئی اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، یعنی کہ منافقین جو تھے وہ صحابہ کرام سے اور حضور علیہ السلام سے ہنسی مذاق کرتے تھے، یعنی کہ جب ان کے سامنے آتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں، اور جب اپنے لوگوں کے سامنے جاتے تو کہتے ہم مسلمان تو نہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ اس طرح بھی لکھا کہ اللہ بھی، وہ اللہ سے ہنسی کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے ہنسی کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہنسی کرنے سے، مذاق کرنے سے پاک ہے، یہ عیب ہے۔ اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے کہ وہ ہنسی کرے یا مذاق کرے کسی کے ساتھ۔ تو یہاں پر بڑا پیارا ترجمہ جو کیا ترجمہ کنز العرفان کے اندر جو ہے کہ اللہ ان کی ہنسی کا، ان کے مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، وہ جو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ان آیات میں منافقین کی مزید علامتیں بتائی گئیں کہ جب آسانی آتی ہے، معجزات آتے ہیں، اسلام غلبے کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ اسلام کی طرف آتے ہیں، لیکن جیسی جب مشکلات آتی ہیں تو پھر وہ اسلام سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو ان آیات میں تقریباً منافقین کے حوالے سے بیان ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں منافقین کی لسٹ سے بھی محفوظ فرمائے، آمین۔